بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے زوجہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہماری یہ جو گفتگو ہے ازواج انبیاء کے بارے میں جاری و ساری ہے، کافی دنوں سے چل رہی ہے، تو آج انشاءاللہ العزیز حضرت آدم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح، آپ کا مہر کیا تھا، حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کیسے ہوئی، عورت کی پیدائش کی حکمت کیا تھی، حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنت میں قیام جنت کی مدت، جنت سے زمین پر تشریف لانے کے واقعات، زمین پر کس جگہ اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کہاں ہوئی، کعبۃ اللہ شریف کی پہلی تعمیر کہاں ہوئی، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ یعنی آج تو یہ 10-12 منٹ یا میکسیمم 15 منٹ کی ہوگی، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ ایسا چلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور جس نبی کا ذکر ہوا ہے، تذکرہ ہوا ہے، پھر ان کی ازواج کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ زوجہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح اور مہر جانیے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے جسد خاکی میں روح مبارک پھونکی۔ جب آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تیری بارگاہ میں مجھ سے زیادہ عزت والا ہو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں اے آدم، تمہاری اولاد میں سے ہی ایک نبی ہے جن کے صدقے میں نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے۔ پھر جب حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے دل میں ان کے ساتھ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، لہذا اللہ پاک کے حضور عرض گزار ہوئے، اے پاک پروردگار، ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ فرمایا پہلے اس کا مہر ادا کرو، اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی، مولا اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ کیا پڑھو؟ 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو آپ کا نکاح حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ معلومات لینے کے لیے ہماری یہ ویڈیو دیکھا کریں اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ صرف اور صرف بنایا تو یہ جو موضوع ہم لوگوں نے شروع کیا تھا یہ صرف اور صرف ہم اپنی پیاری اسلامی بہنوں کے لیے شروع کیا تھا تاکہ انہیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں دشواری نہ ہو۔ ازواج انبیاء کی زندگی کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ دنیا بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ پیاری اسلامی بہنوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا مہر بڑی برکت والی چیز ہے۔ اگر کسی کے بچے کو شفا نہ ہوتی ہو تو وہ اپنے مہر سے اس کا علاج کرے، اور درود شریف ہماری پہلی ماں حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہر ہے، لہذا ہمارے لیے شفا ہے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیجیے۔ اللہ پاک کے رحمت سے دکھ دور، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، ڈپریشن اور ظاہری و باطنی امراض دور اور مسائل حل ہوں گے۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کے دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، حق مہر کی مقدار کے متعلق میں چند مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد فرما لینا ہے، یاد رکھنا ہے اس کو۔ نمبر 1، حق مہر جو ہے کم سے کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشے یا
یہ چاندی ہو یا اس کی قیمت یا اس قیمت کا کوئی سامان ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. یعنی مہر کم از کم کتنا ہے؟ 10 درہم 7.5 ماشے، 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی جو ہے یہ ہو، یا اس کی قیمت ہو یا اس کی قیمت کا کوئی سامان ہو، اس سے کم نہیں ہو سکتا. حق مہر اس سے کم نہیں ہو سکتا. میری پیاری اسلامی بہنیں اور جو بھائی سن رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، تو اس پر خدا را عمل پیرا ہوں. نمبر 2، مہر میں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. مہر میں زیادہ کی کوئی حد، جتنا مرضی چاہے آپ دے سکتے ہیں، اپنی استطاعت طاقت کے مطابق دینا ہے. یہ نہ ہو 2 کروڑ روپیہ زوجہ محترمہ کو کہہ دیا جی زوجہ جی میں نے آپ کو 2 کروڑ روپیہ دینا ہے حق مہر، تو جب دینے کی باری ہے تو 1 لاکھ روپیہ بھی بڑی مشکل سے دے رہے ہیں. تو خدا را اتنا جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنے کا وعدہ کریں کہ میں اتنا دے سکتا ہوں. اور کم از کم جو میں نے مقدار بتائی ہے وہ تو 2 تولہ 7.5 ماشے یہ چاندی ہے. یعنی اتنی رقم جو ہے حق مہر ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. اور عرض کر رہا تھا میں کہ زیادہ کی کوئی حد نہیں، باہمی رضامندی سے جتنا چاہیں مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنا مقرر کریں جتنا دے سکتے ہیں. یعنی اس سے جتنا دے سکتے ہیں اتنا تو آپ چلے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں. اور 10 درہم سے جو ہے 10 درہم سے کم بھی نہ ہو. یعنی 2 تولے 7.5 ماشے جو چاندی ہے اس کے جو اس سے کم نہ ہو، اس کی قیمت یا پیسے وغیرہ آپ دے دیں. تیسری بات سماعت فرمائیں، نکاح میں اگر 10 درہم سے زیادہ مہر باندھا گیا تو جو مقرر ہوا ہے وہی واجب ہے، وہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ عطا کرنا ہے اپنی زوجہ محترمہ کو. اور جو میری پیاری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، آپ اس پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. واضح رہے کہ اب درود پاک حق مہر نہیں ہو سکتا. چنانچہ بہر شریعت میں ہے جو چیز مال متقوم نہیں، یعنی جو چیز نہ جمع کی جا سکے اور نہ شرعاً اس سے نفع اٹھانا مباح ہو، وہ مہر نہیں ہو سکتی. اور مہر مثل واجب ہوگا. عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر ہو وہ اس کے لیے مہر مثل ہے. مثلا اس کی بہن، پھپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ کا مہر اس کے لیے ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ مسئلہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کے عرض کر دیتا ہوں کہ یوں لگائیں ایک عورت کا نکاح ہوا ہے، وہ دیکھے کہ اس کی ماں کا حق مہر کیا تھا، یا اس کی جو کزن وغیرہ ہیں، جو چچا کی بیٹی ہوگی، ماموں کی، خالہ کی، یا ان کا جب نکاح ہوا تو وہ حق مہر کتنا مقرر ہوا تھا، تو اسی کے مطابق یہ لے لیں. وہ بندے کو چاہیے کہ اس کو اپنی زوجہ کو حق مہر ادا کرے. حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کا ذکر بھی میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. جب تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اسی طرح یہ مردود ہو گیا. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں جانے کا حکم ہوا. ابھی حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے کسی چیز سے انسیت اور راحت محسوس نہ فرمائی، کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جو آپ کی طرح انسان ہوتی. تو اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی. پھر آپ کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی جسم سے الگ کی گئی اور اس سے حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تخلیق کیا گیا. خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا عورت. فرمایا کس کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ مجھ سے انسیت اور راحت محسوس فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ جیسی پیاری اسلامی بہنوں کو مردوں کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے.
حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا عرض کی کہ آپ کے سکون کے لیے مجھے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ عورت کی پیدائش کی حکمت بھی جان لیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری یہ جو پیاری اسلامی بہنیں ہیں یا عورت کو رب نے کیوں پیدا فرمایا، اس کے بارے میں جان لیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، غور کیجئے اللہ پاک نے عورت کو کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ شوہر کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے قرآن پاک میں ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائیں، یعنی آرام پائیں، سکون پائیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بیوی اس لیے ہے کہ اس سے اولاد حاصل کی جائے اور وہ خاوند کے سکون قلب کا ذریعہ بنے، اسی طرح کہ اس کا گھر سنبھالے، اسے آرام پہنچائے۔ اس لیے نہیں کہ خاوند کو یا اولاد کو کما کر کھلائے۔ مزید فرماتے ہیں، بیوی بچوں کا خرچ مرد کے ذمہ ہے، اگر اس کے برعکس کیا گیا تو فطرت اور قانون الہی کے خلاف ہوگا، کبھی برکت اور کامیابی نہ ہوگی۔ یہاں وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو شادی شدہ ہیں کہ کیا آپ اپنے منصوب کی وحشت دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں، پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں، اپنے بچوں کے ابو کی انسیت اور آرام کا سبب بن رہی ہیں، یا معاملہ اس کے الٹ ہے؟ اگر الٹ ہے تو اپنی سمت درست کرنی چاہیے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اپنے آپ کو اگر آپ کیا کہتے ہیں پریشانی کا سبب بن رہی ہیں، بے سکونی کا اپنے شوہر کے لیے بن رہی ہیں، تو خدا را آپ توبہ کریں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اگر آپ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں گی، آپ کی دنیا بھی اچھی، قبر بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی آپ کی ہوگی۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، وسوسات ہر ہماری ماؤں بہنوں کے، پیاری اسلامی بہنوں کے دل میں، خیالات میں یہ وسوسے بھی بہت آتے رہتے ہیں کہ جی شوہر 10,000 کماتا ہے تو اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ کہ بھئی کیا گزارا نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ عرض کروں میں کہ وہ آپ صبح و شام یا دوپہر کو روٹی تو مل رہی ہے، یہ معاملات تو طے ہو رہے ہیں نا، جی تو رہے ہیں نا آپ لوگ۔ ہاں، باقی جو خواہشات ہیں آپ کی، کہ مثال کے طور پہ آپ چاہتی ہیں کہ اتنا اعلیٰ کھانا ملے، تو خدا را اس سے عبرت حاصل کریں۔ شوہر جتنا کما کر لائے اسی کے اوپر راضی رہیں، اللہ کی رضا سمجھیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا سمجھیں، یقین جانی آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو خدا را اپنے شوہروں کی عزت کرنے والی بن جائیں۔ اچھا، یہ ذہن کے اندر وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ بھی ہماری پیاری اسلامی بہنوں کے کافی سوالات تھے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ ہاں، یہ جو معاشرے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی باپ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کے کافی معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ دلیل بناتے ہیں اس چیز کو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے شادی کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، اس سے سبق حاصل کریں اور سماعت فرمائیں کہ حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ یاد رہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے اولاد کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ ہمارے جسم سے بہت سی جاندار چیزیں بن جاتی ہیں، سر میں جوں وغیرہ لگا لیں، پیٹ میں بہت سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہماری اولاد نہیں کہلاتے، وہ ہماری اولاد نہیں کہلاتے۔ مثال کے طور پہ کہیں پر بھی جسم کٹا زخم ہو گیا تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ کیڑے باہر نکلتے ہیں، تو کبھی ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ یار ہماری اولاد ہے اس کو سنبھال کے رکھیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو خدا را جو احباب اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں
اور قرآن و حدیث جو ہے بہت اعلیٰ چیزیں ہیں، ان سے ہدایت حاصل کریں اور ان کی طرف راغب ہوں، قرآن و حدیث کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں۔ جب آپ لوگ سیکھ جائیں گے تو پھر ہی آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، تو آپ خود بھی اس کے اوپر غور و فکر کریں، توجہ کریں، اور اپنی دوسری بھی بہنوں کو، ہماری بہنوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، ان کو بھی مشورہ دیں کہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھا کریں، اس طرح کے مسائل کو سیکھیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، باقی کوئی نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ پردے کا خیال کرتی ہیں، نہ وہ شرعی لحاظ